Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 7 of Computer Graphics course. In the last class, we continued our discussion on human visual system, and we talked about illusions. Illusions جو ہیں وہ ہم نے یہ جانا کہ اس کی ریزن ابھی تک سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کی جا سکی کہ انسانوں کو کیوں وہ چیزیں ویسے نظر آتی ہیں جیسے کہ وہ ایکچوئل میں نہیں ہوتی. وائی آور مائنڈ اور برین ڈز ناٹ انٹرپریٹ اٹ ایز دے آر. تو دیٹس واٹ دا ایلیوژن از. اور لیکن ایلیوژنز جو ہیں ان کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کہیں پہ ہم اس سے دھوکہ بھی کھاتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ پکسل فارمیٹس کہ کون کون سی پکسل فارمیٹس جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں ڈیورنگ ریکارڈنگ اور ڈسپلے کے لیے. پکسل فارمیٹ میں وی ہیڈ 1 bit پکسل فارمیٹ بھی تھا اور وی ہیڈ آلموسٹ 50 bits پر پکسل فارمیٹ جو ہے وہ بھی دیٹ واز دیئر. تو اٹ ڈپینڈس کہ ہم کتنی ریزولوشن دکھانا چاہ رہے ہیں. جیسے دس جو آپ کے ٹیکسٹ ہے وچ یو کین سی ایٹ مائی بیک, دس کین اونلی بی شون بائی یوزنگ 2 level, یعنی 1 bit کے ساتھ اس کو ہم دکھا سکتے ہیں. بٹ اف وی ہیو اینی تھنگ جو کہ ہائی ریزولیشن ہے یا باقی کی ویڈیو ہے, دیٹ از سم تھنگ جو کہ ڈفرینٹ ہے آن اس کو ہم ڈپینڈنگ اپان کہ ہم کتنی ایکوریسی سے دکھانا چاہ رہے ہیں اس سے دکھاتے ہیں. وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ وٹ آر دا اسٹوریج فارمیٹس. اسٹوریج فارمیٹس میں وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ دیر از کمپریسڈ اور انکمپریسڈ ڈیٹا. امیجز کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں. کمپریشن کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ مین ریزن بیہائنڈ دیٹ واز کہ جب ہم کمپریشن کے بغیر یعنی 1 million پکسل وچ از سائز آف اے فریم آلموسٹ جو ہم ریسنٹلی یوز کر رہے ہیں, اس کو سیو, ایک فریم کو سیو کرنے کے لیے وی نیڈ لائک 3 megabits. اگر ہم RGB اس کے لیے یوز کر رہے ہیں تو وی نیڈ 3 megabytes rather, not bits, which is good amount of money, a good amount of memory rather, or that basically translates into basically money or cost, کیونکہ جو جتنی ہم میموری سسٹم کی بڑھاتے ہیں اتنی ہی اس کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کاسٹ آف دا سسٹم. دین ہم جب ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں, وی ہیو ٹو ٹرانسمٹ دیز امیجز اوور انٹرنیٹ, سم ٹائمز اوور ٹی وی چینلز. کسی بھی طرح سے ہم اس کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے. تو جتنی زیادہ سائز ہوگا امیج کا اتنا ہی اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. تو جب ہم زیادہ ٹائم یوز کریں گے اس کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اس امیج کو, تو obviously it will cost us more. So size of the images or video does matter. تو اس کے لیے ہم ملٹیپل ڈائمینشنز دیکھ لیتے ہیں کہ 1 از بیسیکلی کہ ہم آلریڈی ہیومن ویژول سسٹم بیسڈ ڈیفائن کرتے ہیں ویڈیو, یعنی انسٹیڈ آف ہیونگ این RGB ڈیٹا ہم اس کو HSI بیسڈ ڈیٹا لے لیتے ہیں جس میں کہ کلر جو ہے دیٹ از
ان دس پارٹ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ پارٹ آف دا کلر امیج جو ہے وہ ان انٹینسٹی ہے. یعنی اگر ہیو اور سیچوریشنز کو ہم ریموو بھی کر دیں تو بھی ہمارے پاس امیج جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں یا گرے اسکیل لیول میں بچ جاتی ہے. سو دس از لائک گرے اسکیل لیول, اور یہاں پہ ہمارے پاس دس از کلر انفارمیشن. اور اس کا جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایچ اسٹینڈس فار ہیو, اور ہیو جو ہے دیٹ از دا کلر, کون سا کلر ہے ایگزیکٹلی. جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا کہ دیر may be multiple shades of blue. Similarly, مطلب آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ I have different shades of grey. My tie is like grey. My coat is grey. My shirt is also greyish. So to these three items, we can call them grey, but how much grey? So that is basically told by this saturation, کہ how much color that color is saturated. Saturation کا مطلب یہ ہے کہ اس کلر کی پیورٹی کتنی ہے. جتنا کلر پیور ہوگا اتنا وہ زیادہ سیچوریٹڈ ہوگا. اور امپیورٹی کون سی ہے, اس میں وائٹ لائٹ اگر مکس کر دیں تو وہ کلر جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا جائے گا. تو وہ دیٹ از وٹ از ٹولڈ بائی سیچوریشن. تو ایچ ایس آئی بیسڈ جو کلر سسٹمس ہیں دے آر وائی یو وی بی ایک وائی یو وی سسٹم ہے, ایک وائی سی بی سی آر ہے, ایک وائی آئی کیو ہے, اینڈ سو آن دیر آر میتھڈز. اور اس میں یہاں پہ ہم کلر کی کچھ سب سیمپلنگ کر دیتے ہیں. انٹینسٹی کو وی ڈونٹ چینج, کیونکہ ہم نے ہیومن ویژول سسٹم سے یہ سیکھا تھا کہ آنکھ جو ہے دیٹ از مور سینسٹیو ٹو انٹینسٹی بیکاز آف دا سینسرز دیٹ سینس انٹینسٹی آر مچ لارجر ان کوانٹٹی ایز کمپیئر ٹو دا سینسرز جو کہ کلرز کو سینس کرتے ہیں. سو دس از وٹ جو کہ ہم اس کو اگر ہم کلر کی انفارمیشن کو تھوڑا سا کم بھی کر دیں, ہم نے کچھ دیکھا تھا فارمیٹس میں کہ وی ریڈیوس کلر انفارمیشن بائی ہاف اور ایون 1/4 بھی کر دیں تو امیج کوالٹی پہ کوئی خاص فرق نہیں آتا. سو دس بیسیکلی جو 1/4 والا لیول ہے اس میں وی نارملی ہیو 1.5 بٹس پر پکسل. For this format we have 2 bytes per pixel, اور اگر ہم اس کو ڈیسیمیٹ نہ کریں یا RGB رہنے دیں تو then we have 3 bytes per pixel. تو یہ ہم کمپریشن اس طرح سے ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم نے کمپریس کر دیا. تو دس کمپریشن اب یہ ظاہر ہے we have lost something. It's in generic term, this is not called compression. میں اس کو جسٹ اس کی لوز سینس میں استعمال کر رہا ہوں کمپریشن کو. تو یہ کمپریشن بیسیکلی ہے نہیں ہے, یہ کچھ تھوڑی سی ہم نے ریڈنڈنسی ریموو کی ہے بیسڈ آن آور ویژول سسٹم. یعنی ہماری جو انفارمیشن ہے وہ ہم نے کم کر دی ہے, بٹ اس سے جو کوالٹی ہے اس کی جو کوالٹی ڈیگریڈ ہوئی ہے دیٹ از ناٹ انف, یا وہ ایسی نہیں ہے جس سے کہ ہمارا سسٹم جو ہے دیٹ گیٹس ہرٹ. تو دس از وٹ وی ڈو. اینڈ دین تو اس طرح کے جو سسٹمس ہیں ان کو ہم ایچ وی ایس بیسڈ سسٹمس کہتے ہیں, ایچ وی ایس بیسڈ کلر سسٹمس. ایسے سسٹمس وی آر یوزنگ فار لائک ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے بھی یہی ان پٹس یوز ہو رہی ہیں, کمپریشن کے لیے بھی ایم پیگ موویز بنانے کے لیے یا ویڈیو سیکوینسز بنانے کے لیے بھی وی آر یوزنگ دا سیم کلر سسٹمس. تو ہم کمپریشن کی بات کر رہے تھے, تو کمپریشن جو ہے دیٹ از اس کی جو ان پٹ ہے نارملی دیٹ از موسٹ کامنلی جو یوزڈ ہے دیٹ از وائی یو وی فارمیٹ.
تو ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے کہ واٹ آر وائی یو وی. دیر آر میٹرکس ٹرانسفارمیشنز جو کہ جن کی مدد سے وی کین کنورٹ آر جی بی انٹو وائی یو وی, اور اس کے بعد اس کو ڈیسیمیٹ کر کے یعنی سب سیمپل کر کے وی کین کریٹ ویریس فارمیٹس جس میں ہم وائی یو وی 422, وائی یو وی 420 اور وائی یو وی 411 فارمیٹس جو ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے تھوڑی سی ڈفرینس ہے جو کہ کلر کے پارٹ میں ہی ہے. وائی ول ریمین سیم ان ایوری فارمیٹ جو کہ ہم وائی یو وی, وائی سی بی سی آر ہے, وائی آئی کیو ہے, بٹ دا ڈفرینس ول بی ان یو وی, سی بی سی آر, آئی کیو. یہ ایک چھوٹا سا فیز کا ڈفرینس ہوگا. ہم جب روٹیشن کی بات کریں گے نا ٹرانسفارمیشنز میں, تو اس وقت ہم تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا ذکر کر لیں گے کہ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین یو وی اینڈ سی بی سی آر اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی کیو ایز ویل. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن دیٹ. سو جو کلر سسٹمز ہیں دیٹ از ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کلر سسٹم جو ہے وہ ہم کون سا یوز کریں گے فار دا ان پٹ ٹو دا سسٹمس. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہمارا جو کمپریسڈ فارمیٹس اور انکمپریسڈ فارمیٹس جو ہیں وہ ہم کون کون سی یوز کرتے ہیں اور کمپریشن کس قسم کا ہے. سو دا کمپریشن جو تھے دے ور آف ٹو ٹائپ. ایک لاس لیس کمپریشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ لاسی کمپریشن ہے. جے پیگ ایک فارمیٹ ہم نے بات کی تھی. یو ہیو سین دوز جے پیگ فارمیٹ کے ساتھ آپ جو تصویریں ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو یو جسٹ دے آر ان دس فارمیٹ. اب جے پیگ فارمیٹ جو ہے دس از اے لاسی فارمیٹ. بیسیکلی جسٹ این اوور ویو کے طور پہ میں آپ کو ایک بریف آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ ہاؤ ڈو وی کریٹ جے پیگ. بیسیکلی ہم ایک امیج ہے جس کو ہم وائی یو وی کی فارم میں لیتے ہیں, تو اس کے ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ پلینز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوں گے. وی ہیو دس وائی یو وی. ان کو میں نے یو اور وی کو چھوٹا اس لیے بنایا ہے کہ وی نارملی یوز 420 فارمیٹ, اور یو اور وی کا جو سائز ہے یعنی اگر اس میں وی ہیو 4 پکسلز تو یو میں وی ول ہیو اونلی 1 پکسل. یہ 1/4 والا جو فارمیٹ ہے یہ ہوگا. تو وی ٹریٹ وائی سیپریٹلی, یو سیپریٹلی اینڈ وی سیپریٹلی. یعنی بلیک اینڈ وائٹ انفارمیشن کو سیپریٹ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں اور کلرڈ انفارمیشن کو ہم سیپریٹ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ڈیکوڈر جو ہے جو کہ ہمیں دکھاتا ہے اس پکچر کو, وہ ان کو کمبائن کر کے اور واپس اس فارمیٹ میں دکھا دیتا ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ 3 طرح کی کوڈنگز یوز کرتے ہیں. ون از predictive coding, the second one is transform coding, and the third one is variable length coding. جن کو ہم VLC بھی کہتے ہیں. پریڈکٹیو کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیڈ آف سینڈنگ آل انفارمیشن, یعنی ہر مرتبہ ایک پکسل کی ویلیو جو ہے اس کو ہم سینڈ کرنے کی بجائے وی نارملی سینڈ یا ٹرانسمٹ یا پریڈکٹ دا نیکسٹ ویلیو ود دا پریویس ویلیو. تو اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ود دا نیکسٹ ویلیو, اور جو ڈفرینس ہے دیٹ از واٹ وی سینڈ. یعنی پچھلی ویلیو میں جو کہ ہمارے پاس آلریڈی پہنچ چکی ہے یا ڈیکوڈ ہو چکی ہے, پچھلی ویلیو میں اس کا جو ایرر ہے وہ ایڈ یا سبٹریکٹ کرنے سے وی گیٹ نیو ویلیو. تو ایک کمپریشن ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ ہمیں
اگر فار ایگزامپل 2 بائٹس بھیجنا تھی تو ہم ڈفرینس جو ہے وہ شاید ہاف بائٹ میں بھیج رہے ہیں. تو جب ہم کمپریس کر دیتے ہیں امیج کو اس وقت وی ٹاک ان بٹس, وی ڈونٹ ٹاک ان بائٹس ایکچولی. تو جہاں پہ ہمیں 6 بائٹس کی ضرورت تھی یا 2 بائٹس کی ضرورت تھی, وہاں پہ فار ایگزامپل ہمیں 4 بٹس کی یا ہاف بائٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کمپریشن جو ہے وہ ایک تو یہ پریڈکٹیو کوڈنگ ہمیں یوں ملتی ہے. سیکنڈ از ٹرانسفارم کوڈنگ. ٹرانسفارم کوڈنگ میں بیسیکلی جو اسپیشل ریڈنڈنسیز ہوتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں, تو وہ ہمیں ملتی ہے اس کے اندر, جو کہ ٹرانسفارم کوڈنگ کے ساتھ وی ہیو RLE ٹائپ, رن لینتھ انکوڈنگ جسے ہم کہتے ہیں, RLE یا RLC. بیسیکلی اس میں جب ہم مختلف ٹرانسفارمز ہیں جس میں فورئر ٹرانسفارم ہے, DFT ہے, DCT ہے, ویولیٹ ٹرانسفارمز ہیں, اینڈ دین دیر آر ادر کنٹرولٹ ٹرانسفارمز جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ان ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس. تو وہ ٹرانسفارم جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ بہت سے اس ویلیو کے اندر بہت سے زیروز ڈال دیتی ہیں. تو بہت سے زیروز کے ساتھ ہماری لائف آسان ہو جاتی ہے. ہم بیسیکلی بتاتے ہیں کہ کتنے زیروز ہیں, اور یعنی وہ رن ہے, اس کی لینتھ ہے, لینتھ یعنی ایک ویلیو ہے اور اس کے بعد کتنے زیروز ہیں. دس از رن از دا ویلیو اینڈ ایل از دا لینتھ. اس کے بعد کتنے زیروز ہیں, اس کے بعد نئی ویلیو آئے گی. تو انسٹیڈ آف انکوڈنگ ایوری زیرو ہم بتا دیتے ہیں کہ وی ہیو 5 زیروز. تو وی گیٹ اندر وے آف کمپریشن, ہمیں اور ڈیٹا جو ہے وہ کمپریس ہو کے مل جاتا ہے. اینڈ دا تھین لاسٹ از کہ جو ہمارے پاس رن بچا ہوا ہوتا ہے, یعنی جو بھی ویلیو تھی 10, 15, 5, 16 جو بھی ویلیو ہے, ان کو ہم ویریبل لینتھ انکوڈ کر دیتے ہیں. یعنی جو بھی ویلیو سب سے زیادہ مرتبہ اپیئر ہوتی ہے اس کو سب سے چھوٹا کوڈ دے دیتے ہیں, اور جو ویلیو بہت کم اپیئر ہوتی ہے ان کے کوڈ کی لینتھ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. اس کو یو کین سی اف یو وانٹ ہاف مین کوڈنگ, اور اس کی مدد سے یو کین سی کہ اٹس اے سمپل پروسیس جس میں یو کین جنریٹ اسمالر کوڈز فار higher probability, highly occurring numbers or values, اور جو کم اکر کر رہے ہیں ان کے لیے you are generating larger codes. So this way we compress in JPEG format. یہی طریقہ جو ہے یہ ہم ویڈیو کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو this is called hybrid compression basically. اور اس میں we can basically reduce اور ان زیروز کو انکریز کر سکتے ہیں بائی لائک اگر ہمارے پاس ویلیوز آ گئی ہیں فار ایگزامپل ایک ٹرانسفارم میں وی ہیو دس بلاک لیٹ سے 3x3 کا, تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 ہے, 0.5 ہے, یہ بھی 0.5 ہے, یہ 0.25 ہے, یہ 0.3 ہے, اور پھر دین وی ہیو اے 7, we have 3, we have point like 1/6 value ہے, and then we have 0. تو اس میں obviously اگر ہمارے پاس یہ ٹرانسفارم ہونے کے بعد ہمیں ویلیو ملی ہے, and if we divide it simply by 2, یا ہم اس میں سے کہیں کہ ہم اس میں سے صرف انٹیجر ویلیوز لیں گے, تو we get only these values 3, 5, this was 0.5 actually, so let's say it's 5. Then we have this is 0, this is 0, this is 0, then we have 7, 3, 0 and 0. So we can see کہ اس میں سے اسی میٹرکس کو جسٹ ہم نے کہ ہم اس میں ویلیوز جو ہیں وہ ہول نمبرز کی لیں گے, 1 سے چھوٹی ویلیو کوئی نہیں کنسیڈر کریں گے, تو وی گیٹ موسٹ آف دا ویلیوز جو کہ 0 ہیں. اب یہاں پہ جو زیروز ہیں اصل میں ویلیو کچھ تھی یہاں پہ,
ان زیرو سے وی لاسٹ سم انفارمیشن. So that basically converts our image into a lossy image, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ if we make this a number, یعنی اس کو ہم کسی نمبر سے ڈیوائڈ کر دیں اور پھر اس کے بعد یہ ویلیو کریں. فار ایگزامپل اس کو ہم 3 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو we will have a 1 over here, یا اس کو ہم 4 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو وی ول ہیو 0, 2 اور 0 آ جائیں گے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ. وی ول ہیو 1 اوور ہیئر اور 2 اوور ہیئر. تو اس کا مطلب ہے کہ وی ول لوز ایون مور انفارمیشن, کیونکہ یہ 0 سے ہم انفارمیشن واپس ریکور نہیں کر سکیں گے. اس کو ہم جب ڈی کوانٹائز کریں گے یا ڈی کوڈ کر رہے ہوں گے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے 4 سے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا, ہم 4 سے ملٹیپلائی کریں گے, باقی نمبرز تو واپس آ جائیں گے, بٹ جو 0 ہو گیا تھا وہ واپس نہیں آ سکے گا. تو انفارمیشن جو ہے وہ دیٹ ول بی لاسٹ. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وین یو سی اے ویڈیو, اور آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں جس میں کہ آپ کو بلاکس نظر آ رہے ہوتے ہیں, دیر از بلاکنگ افیکٹ ان دا ویڈیو. Sometimes it is used for censorship as well. اور تو دیٹ از بیسیکلی دا پروسیس جب ہم کوانٹائزر کو ہائی کر دیتے ہیں, یعنی جس نمبر سے ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ہائی کر دیں کسی پرٹیکولر بلاک کے لیے یا ساری ویڈیو کے لیے, تو اٹ ول لک لائک دیٹ جو بلاکس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی ایکچولی ڈو کمپریشن. اور موسٹ وائڈلی یوزڈ جو آڈیو کے لیے ہیں, آڈیو کے لیے تو ہم دیٹ از ناٹ آور ڈومین, بٹ ویڈیو کے لیے وی ہیو ایمپیگ ہے ہمارے پاس. پھر ہم جو ویڈیو ٹیلیفونی ہے یا ویڈیو کانفرنسنگ ہے اس میں واٹ وی آر یوزنگ از H.264 اسٹینڈرڈ ہیں. اس سے پہلے 263 اور 261 بھی اسٹینڈرڈز یوز کیے جاتے رہے. اسٹوریج کے لیے وی کین یوز بیسیکلی ایمپیگ ان کلر بھی, اور وداؤٹ کلرز بھی ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. بٹ فائل فارمیٹس جو ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھی, دے ور اباؤٹ جو ون واز JPEG, then we had PPM تھی, portable pixel map, that was RGB based, یعنی جسے ہم بٹ میپ ٹائپ کی ہی کوئی ویریشن ہے, uncompressed. Then we had TIFF file format, tagged image file format. Tagged image میں we do have many tags کے image start کہ پہلے یہ 8 بٹ کا ٹیگ ہوگا, پھر 14 بٹ کا ایک اور ٹیگ ہوگا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کلر انفارمیشن ہے تو یہ ٹیگ ہوگا, اگر کلر انفارمیشن ہے تو, اگر نان کلر ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے تو یہ ہوگا. تو دیٹ کین ایکچولی ہینڈل 1 اور 8 بٹ اور بلیک اینڈ وائٹ بھی اور کلر بھی. اینڈ ایز آئی سیڈ ان دا لاسٹ کلاس ایز ویل کہ جو کلر انفارمیشن جو ٹف فارمیٹ ہے دیٹ از موسٹلی یوزڈ فار فیکسز. سو اینڈ دیر واز اندر فارمیٹ جو کہ PNG کے نام سے ہم نے دیکھی تھی, دیٹ واز پورٹیبل نیٹورک گرافکس, اور دیٹ واز آلسو این انکمپریسڈ فارمیٹ. تو یو کین سی, آپ نے اور بھی بہت سی سنی ہوں گی, جف ہے, اور دیر آر مینی اسٹوریج فارمیٹس جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں فار اسٹورنگ امیجز. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ رے ٹریسنگ, اینڈ وی ول کنٹینیو آور ڈسکشن آن ray tracing. On basically, ray tracing is building an image model by following light from a source is known as ray tracing. Basically, ray tracing جو ہے that is a sort of rendering, جیسے ہم نے بات کی تھی, تو لیکن simplest form of rendering جو ہے اس کو ہم ray tracing کہتے ہیں.
رے ٹریسنگ میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ سورس آف لائٹ جو ہے دیٹ از ایٹ پرٹیکولر پلیس، اور اس کے بعد وی ٹریس دیٹ رے، یعنی وہ رے جو ہے وہ چلتی ہے اینڈ وی سی کہ وہ کہاں پہ ٹکرائی اور وہاں سے اس کو ریفلیکٹ ہونے کا کیا میکانزم ہو سکتا ہے. وی ایکچولی نو، میں تھوڑا سا ان کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ ریویو کرتا جاؤں. ہم لاز آف ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن اینڈ دیر از ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن، جو کہ ہمیں تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے جن کا. دوز ہو ہیو بیک گراؤنڈز ان فزکس، اور ایون جنہوں نے میٹرک میں بھی میٹرک وتھ سائنس کیا ہوا ہے، دے مسٹ ہیو ہرڈ دیز، اگر یاد نہ ہو تو انہوں نے یہ چیزیں ان کے بارے میں سنا ضرور ہوگا. I'll just ریفریش دوز آئیڈیاز. اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. ریفلیکشن کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے، دیٹ از اے پرفیکٹلی ریفلیکٹنگ سرفیس. آئیڈیلی وہ سب کچھ ریفلیکٹ کرتی ہے، اس لیے ہمیں اس میں اپنا عکس یا امیج نظر آ رہی ہوتی ہے. تو جو لا آف ریفلیکشن ہے دیٹ سیز کہ if we have a ray of light that is incident on a plane surface, تو it will be reflected such that کہ angle of incidence جو ہے that is equal to angle of reflection. یعنی جو اینگل، اور یہ اینگل ہے ود پرپینڈیکولر، اٹس ناٹ ود دا بیس، یا اس سرفیس کے ساتھ اینگل نہیں ہے جو کہ ہم جس کے ساتھ وہ چیز ٹکرا رہی ہے. یعنی اگر ہم اس کے اوپر ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں اور ایک رے ہے جو کہ دیٹ کمز ان اینڈ اٹ ول بی ریفلیکٹڈ، تو اٹ ول جو اینگل آف انسیڈنس ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن. دس از سمپل جو جسے ہم لا آف ریفلیکشن کہتے ہیں. دین وی ہیو ریفریکشن. ریفریکشن جو ہے وہ عمل وہ ہے جیسے کہ ہم بیسیکلی پانی کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پانی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈیپتھ کسی بھی اگر برتن ہے یا وی آر اسٹینڈنگ ایٹ اے بینک اور سائڈ آف اے پول، تو اس میں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ دس پول از ایکچولی ڈیپر، بٹ ان واٹر کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اٹس ناٹ ویزیبل پراپرلی، یعنی اس میں اس کی ہائٹ جو ہے وہ کم لگ رہی ہے. دیٹ از بیکاز آف فینامنا وچ از کالڈ ریفریکشن، کہ ہم جو بیسیکلی اف وی ہیو دس لائک وی ہیو واٹر، اور اس کے ساتھ اگر لائٹ ٹکراتی ہے تو اٹ ول ناٹ گو اسٹریٹ، اٹ ول بینڈ اے بٹ ٹوورڈز دا نارمل. یعنی یہ اس پرپینڈیکولر کے طرف تھوڑی سی بینڈ ہو جائے گی، یعنی یہ اینگل اور یہ اینگل جو ہیں دے ول ناٹ بی ایکول، رادر دس اینگل ول بی اسمالر. یعنی جو ریفریکشن کا اینگل ہے دیٹ ول بی اسمالر ان کیس وین دس میڈیم از ڈینسر. یعنی ہوا سے اگر پانی میں جا رہی ہے رے، دونوں کیسز ہو سکتے ہیں کہ ہوا سے اگر پانی میں جائے گی تو اٹ ول بینڈ ٹوورڈز نارمل، اور اگر پانی سے یا ڈینسر میڈیم سے لائٹر میڈیم میں جا رہی ہے تو اٹ ول بینڈ اوے فرام دا نارمل. یعنی اگر یہاں سے یہ آ رہی ہوتی واٹر سے تو اٹ ول ایون گو لائک دس از نارمل. اگر یہاں پہ بیسیکلی وی ہیو واٹر تو اٹ ول گو لائک دس. سیم از ود دا گلاس اور اینی ادر ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں ڈپینڈنگ اپان کہ وہ اس کا ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہے،
this thing happens. And then there is another phenomena جسے ہم total internal reflection کہتے ہیں. یعنی جو ریز ہیں they are coming out of some denser medium, یعنی پانی میں سے باہر آ رہی ہیں. تو ان کا جو اینگل ہے دیٹ ول، یعنی وہ تو ہر ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. لائک وی کین سے کہ دس از اے ڈینسر میڈیم اینڈ وی ہیو اے سورس ہیئر. تو دا لائٹ کی جو ریز ہیں دے آر گوئنگ لائک دس. And if we go further, they can even go like this. And if we go further, they go along the surface. And اس angle سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو they get reflected back in the denser medium. So this phenomena جو ہے اس کو ہم total internal reflection کہتے ہیں. These are the things جو کہ ہمیں تھوڑا سا جن کا آئیڈیا ہونا چاہیے when we are using ray tracing to do the better reflection. So basically ray tracing کا جو concept ہے that is کہ if we have a ray تو ray میں اور لائن میں the difference is کہ لائن جو ہے that extends on both sides, ray جو ہے that originates at a point and it continues towards infinity. تو اس کو ہم نارملی سیمی انفائنائٹ ٹائپ آف لائن کہتے ہیں کہ اس کا ایک ٹرمینیٹنگ پوائنٹ ہے اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از ایکسٹینڈنگ ٹوورڈز دا انفینٹی. تو a ray is a semi infinite line that emerges from a source and continues to infinity in one direction. یعنی اگر رے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو it will keep on moving towards infinity and it will do so. But if ray is intercepted by some surface تو obviously اس کا جو ہوگا انٹرسیپٹ ہوگی اور وہاں سے رے جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی یا اس کے اندر ڈیفیوز اس میں جو ٹرانسمٹ ہوگی لائک ریفریکشن اگر وہ سیمی ٹرانسپیرنٹ یا ٹرانسپیرنٹ ٹائپ چیز ہے, یا ڈیفیوز ہوگی. ڈیفیوژن از سم تھنگ جو کہ از ایکچولی ریفلیکشن, بٹ وہ سرفیس اگر رف ہو تو ڈیفیوژن جو ہے دیٹ ول بی سم تھنگ لائک دس, یعنی انسیڈنٹ رے جو ہے وہ یہ ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس رف سرفیس ہے تو وی کین ہیو دس ٹائپ آف ریفلیکشن, یعنی وہ اتنی زیادہ پھیل گئی کہ جیسے آئینہ ہے یا مرر ہے اس سے وی ہیو پرفیکٹ ریفلیکشن آف دس ٹائپ. لیکن اگر رف سرفیسز ہیں جیسے وڈ ہے یا گراؤنڈ ہے, سرفیس ہے, گراؤنڈ سرفیس ہے, وہاں سے وی ڈونٹ ہیو دوز پرفیکٹ ریفلیکشن, وہ ڈیفیوزنگ سرفیسز ہیں. تو جو رے ہے دیٹ کین ڈیفیوز اور دیٹ کین ریفلیکٹ آلموسٹ پرفیکٹلی, اور اٹ کین ٹرانسمٹ تھرو دیٹ, جسے ہم ریفریکٹ کہتے ہیں, ریفریکشن کہتے ہیں. تو کسی بھی امیج کے اوپر فار ایگزامپل اف وی سی دس, ہمارا جو آبزرویشن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, ہم یہاں سے اس امیج کو دیکھ رہے ہیں, تو وی آر ہیونگ اے سورس اوور ہیئر. اس سورس سے جو ریز آ رہی ہیں دے آر illuminating دیز تھری آبجیکٹس, ایک سلنڈر ہے, ایک سفیر ہے اور ایک کیوب ہے. اس میں یو کین سی دا ڈفرینس کہ دس راؤنڈیڈ سرفیس جو ہے دیٹ ہیز سم لائٹ آن اٹ. اس کی یہ جو سائڈ ہے اٹس لٹل بٹ برائٹر دین دا فرنٹ سائڈ, اور پھر جو اس کی بیک سائڈ ہے جو کہ ہم سے دوسری یا آبزرور سے دوسری سائڈ پہ نظر آ رہی ہے, اٹ از بیسیکلی ڈارکر. یعنی یہ سائڈ جو ہے یہ ڈارک ہے
اور یہ ریلیٹیولی برائٹ ہے. سملر از دا کیس ود دا ٹاپ ایز ویل. ٹاپ جو ہے یہ بھی برائٹ ہے. بال کے کیس میں دیکھیں تو یہ پوائنٹ ہے, اف یو کین ڈیفرینشیٹ دیٹ, تو دس پوائنٹ جو ہے دیٹ از آلسو برائٹر. یعنی یہ جو لائٹ ہے کوئی بھی آپ راؤنڈیڈ سرفیس دیکھیں نا, اس سے جب ریفلیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو یو ول سی اے پوائنٹ. فار ایگزامپل آئی ہوپ اف یو کین ڈیفرینشیٹ دیٹ کہ یہ راؤنڈیڈ سرفیس ہے یہاں پہ, تو ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر سے لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ اس بال پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں یا نظر آ رہا ہے. بٹ اف وی ہیو اے فلیٹ سرفیس لائک دس, تو اس کے اوپر یا اس کے اوپر وی ہیو آلموسٹ سیم, بٹ اگین وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف, یعنی بہت پرفیکٹ امیجز بنانے کے لیے وی ہیو ٹو نو کہ یہاں سے لائٹ جب دور تک جا رہی ہے تو وہ ایک انورس اسکیئر لا ہے, جتنا ڈسٹینس بڑھتا جاتا ہے اس کی انٹینسٹی آف لائٹ جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. یہاں سے جو لائٹ یہاں تک پہنچے گی اس کیوب تک, دیٹ ول بی اسمالر دین دس ون, اور اس کی برائٹنس میں اور اس کی برائٹنس میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے, وچ از ناٹ ایکچولی شون اوور ہیئر, اور از ناٹ ڈیفرینشیبل کہ فاصلہ جو ہے وہ اتنا کم ہے. بٹ ان بیسیکلی لارجر ویوز اور ایسی تصویریں جس میں سینز ایسے ہیں کہ ایک فور گراؤنڈ ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے, تو فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کی لائٹنگ میں دیر از دا ڈفرنس شوڈ بی فیلٹ to basically make the images real. So these are the considerations or these are the basic rules جو کہ ہم ray tracing کے اندر ہم یوز کرتے ہیں. اب بیسیکلی جو ray tracing ہے that is like this کہ for each pixel intensity must be computed. یعنی ہم ابھی ہم دیکھیں گے کہ دیر آر ٹو ٹائپ آف رے ٹریسنگس ہیں, ایک آبجیکٹ بیسڈ ہے اور ایک پکسل بیسڈ ہے. آبجیکٹ بیسڈ میں وی پک این آبجیکٹ, یعنی جیسے یہ ہم نے ابھی تصویر دیکھی تو اس میں وی ہیڈ 3 آبجیکٹس لائک سلینڈر, وی ہیڈ دس sphere اینڈ وی ہیڈ دس کیوب. We had this cube. اب ہم کسی ایک آبجیکٹ کو پکڑیں گے, اس کا ایک پکسل لیں گے. اب آبجیکٹ میں وی ہیو دس ایز این اوول, اور یہاں پہ ایک راؤنڈیڈ ریکٹینگل سی ہمیں نظر آتی ہے. وی ول پک اے پکسل آن دس آبجیکٹ اینڈ وی ول کمپیوٹ اٹس انٹینسٹی, یعنی یہ کتنا گرے ہے, اس کے اوپر لائٹ کتنی پہنچ رہی ہے. اب وہ جو انٹینسٹی ہے دیٹ ہیز ٹو بی اکاؤنٹڈ فار, یعنی ہر چیز کی. اگر ہم فار ایگزامپل یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ سورس جو ہے وہ یہاں پہ ہے, تو وی ہیو دس سرفیس جو کہ جیسے ہم نے دیکھا دیٹ واز مور برائٹر, بٹ اس سرفیس کی لائٹ جو ہے دیٹ, یعنی یہاں پہ اگر ہم کسی پکسل کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو دیر مائٹ بی کہ اس جگہ سے جو ریفلیکشن ہو رہا ہے دیٹ از کنٹریبیوٹنگ ان دی برائٹنس آف دس پکسل. تو دیٹس ہاؤ وی ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ ایوری رے. یعنی جو ہم نے ریفلیکشن کی بات کی کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو کمپریہینڈ, یا وی شوڈ بی ایبل ٹو ایکچولی ایسٹیمیٹ کہ اس پوائنٹ کے اوپر کوئی ریفلیکشن آ کے اس کی برائٹنس کو چینج تو نہیں کر رہا. یعنی سورس آف لائٹس جو ہے صرف وہی از ناٹ سم تھنگ جو کہ ہم نے کنسیڈر کرنا ہے فار رے ٹریسنگ, بٹ وی ہیو ٹو سی کہ اس کے اوپر لائٹ کے اور پاتھ کیا کیا ہیں. یعنی لائٹ جو ہے وہ کہیں سے ریفلیکٹ ہو کے ٹوٹلی انٹرنلی ریفلیکٹ ہو کے واپس تو نہیں آ رہی. تو یعنی صرف برائٹنس جو ہے دیٹ ول ناٹ بی گیون بائی دیٹ لائٹ سورس, بٹ آل دا ریفلیکشنز جو کہ اس تک پہنچ رہے ہیں اس پوائنٹ تک. تو دیٹ از واٹ وی مین بائی دس کنٹریبیوشن آف آل دا ریز must be taken into account. A ray when intercepted by a surface splits into two rays
یعنی ایک تو کسی بھی سرفیس پہ اف وی ہیو لائک دس ٹائپ آف سرفیس, تو اس میں ہم یہ سچویشن ہمیں مل سکتی ہے. ایک تو اس میں سے ہم وی کین ہیو دس ٹرانسمیشن اور وی کین ہیو ریفلیکشن. تو جو ایبزارپشن کو ہم دوسری سینس میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہم یعنی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ملٹیپل ریفلیکشنز جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. تو جو رے ہے دیٹ ول بی سپلٹ انٹو لائک ایک سے زیادہ حصوں میں بھی ڈیوائڈ ہو سکتی ہے. اٹ از ناؤ وی شوڈ بی ایبل ٹو پریڈکٹ کہ واٹ واز دا بیسیکلی ٹائپ آف دا سرفیس. اگر سرفیس جو ہے وہ رف ہے تو ڈیفیوژن یوں ہوگا, ایبزارپشن ہوگا ان دا امیج اور یا ان دا آبجیکٹ. ایبزارپشن ہم ذرا اور سینس میں استعمال کرتے ہیں, اس کو ہم ریفریکشن کے طور پہ, یعنی اگر سیمی اوپیک یا اوپیک آبجیکٹ ہے, سیمی اوپیک آبجیکٹ ہے تو اس میں وی ول ہیو سم ٹرانسمیشن. اور یہاں پہ جنرلی وی ول سے کہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے, بٹ اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو مور پارٹس ایز ویل. Now we see what are ray intersections. Tracing a single ray requires determining if that ray intersects any one of potentially millions of primitives. یعنی primitives کون کون سے ہیں؟ بیسیکلی جو ہماری بیسک سروسز ہیں ان کو ہم کہیں گے لائن, پوائنٹ, سرکل, ٹرائی اینگل, جو بھی ہماری بیسک شیپس ہیں جو بڑی تصویریں بنانے کے ہمارے کام آتی ہیں. ایلپسز ہیں, اینڈ دیر آر 10 millions آف ادر جو شیپس ہم جن کو پریمیٹیو کہہ سکتے ہیں. ان سے کہیں انٹرسیکٹ تو نہیں ہو رہی, اور ہر ایک کی انٹرسیکشن کا آبویسلی ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہوگا. دس از دا بیسک پرابلم آف رے انٹرسیکشن. Many algorithms exist to make this not only feasible but remarkably efficient. یعنی people have worked towards algorithms کہ ray tracing algorithms کو کس طرح سے efficient بنایا جا سکتا ہے. Tracing one ray is a complex problem and requires serious work to make it run at an acceptable speed. Obviously اگر ہم ٹریسنگ کر رہے ہیں اور ایک ایک رے کو پکڑ کے we are trying to do it, it will consume a lot of time, اور اسپیڈ جو ہے وہ آف جنریشن آف این امیج یا رینڈرنگ کی جو اسپیڈ ہوگی دیٹ ول بی سلور. Of course the big problem is the fact that one needs to trace lots of rays to generate a high quality image. یعنی مین جو مسئلہ ہے کہ جب ہم نے بیسیکلی الگوریدم کی بات کی تو الگوریدم میں ہم نے یہ دیکھا کہ we have to take into account the contribution of every ray. اب اس کے لیے کیئرفل انالیسس ضروری ہے کہ کسی بھی پکسل کے اوپر کہاں کہاں سے رے جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے. اب اس رے کے وہاں پہنچنے تک یعنی کتنی ریز پہنچ رہی ہیں وہاں پہ, وہ اینالائز کرنا فار ہائی کوالٹی امیج. یعنی اگر آپ کی امیج کی کوالٹی اگر آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سارے کے سارے انالیسز دیکھنے پڑیں گے کہ ہاؤ وی کین بیسیکلی ٹرانسمٹ رے فرام ون پوائنٹ, اور کہاں کہاں سے ریفلیکٹ ہو کے وہ اس پوائنٹ تک پہنچے گی جس پوائنٹ کو یا جس پکسل کو ہم بیسیکلی ایویلیویٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ پکسلز آر کیلکولیٹڈ آر ایویلیویٹڈ بیسڈ آن ڈفرینٹ الگوریدمس, ڈفرینٹ میتھڈس, اور اسپیڈ جو ہے دیٹ از اندر ایشو کہ ہم ایک ایک رے کو پکڑ کے اگر کریں گے اور ایک ایک پکسل کو پکڑ کے اس کے لیے ملٹیپل ریز کیلکولیٹ کریں گے تو اٹ ول بی مچ ٹائم کنزیومنگ. Although we do have enormous processor speeds now, but still we like to do it
in very quick manner. اس کی وجہ بہت سی کام ہمیں ریئل ٹائم میں کرنے پڑتے ہیں, اور when we talk about real time applications or real time generation of images, transmission of images, تو اس وقت we are limited by whatever the frame rate is. یعنی ہماری جو اپر کیپیسٹی ہے کہ ایک فریم کو پروسیس کرنے کے لیے we must have like 1/25th of a second or 1/30th of a second in NTSC. I hope you got that point کہ ہمیں وہ ایک فریم میں وہ کیونکہ وہ تصویر جا رہی ہوتی ہے تو اور ہر جو 30 frames جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں جاتے ہیں, تو 1 frame will require, اس کے لیے جو ٹائم ہمارے پاس بچے گا that will be 1/30th of a second. So we actually need to process those جو بھی گرافکس ہیں ان کو very quickly. Then lighting is basically, lighting کے بغیر ہم فوٹوگرافی کر ہی نہیں سکتے using the conventional cameras, although کہ there are techniques جہاں پہ ہم lighting اور even light کے بغیر we can view things, جیسے سونوگرافی ہے یا الٹرا ساؤنڈس ہیں, they don't use actually light, وہ sound waves use کر رہے ہوتے ہیں, but they are translated into light actually. ہمیں دیکھنے کے لیے اس کو لائٹ میں ہی کنورٹ کرنا پڑتا ہے, بٹ فوٹوگرافی کے لیے light is not required, that is visible. جیسے you might have seen surveillance cameras جو ہیں they are using infrared rays, اور رات کے وقت بھی they give you a very high quality black and white image. They do not produce colored image, but they do give you black and white image or with very good quality. یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ سین میں جو ہے وہ رات ہے. تو وہ بٹ اسٹل جو بھی ہم سورس, اس کو لائٹنگ کو ہم ول بی سورس آف illumination, جو بھی سورس ہم یوز کر رہے ہوں دیٹ از ریکوائرڈ کہ اس کو ہم دیکھیں ونس وی ہیو دا کی انٹرسیکشن انفارمیشن. یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی جو ریفلیکشنز ہیں دے آر دیئر, لائک ان میں پوزیشن ہے, نارمل ہے, کلر ہے, ٹیکسچر ہے, کوآرڈینیٹس ہیں, ایٹسٹرا. وی کین اپلائی اینی لائٹنگ ماڈل, یعنی لائٹ ماڈل کا کوئی بھی ہم ماڈل جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دس کین انکلوڈ پروسیجرل شیڈرز, لائٹنگ کمپیوٹیشنز, ٹیکسچر لک اپس, ٹیکسچر کمبائننگ, بمپ میپنگ اینڈ مور. یعنی لائٹنگ کے لیے ہمارے پاس جو طریقے ہیں دے آر پروسیجرل شیڈرز, یعنی شیڈ ہم نے کہاں کہاں پہ دینا ہے اس کے پروسیجرز وی کین سی دیٹ. اس کو ہم مینلی کامن سینس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا لائٹ سورس ادھر ہے تو شیڈز جو ہیں وہ اس سائڈ پہ بنیں گے, لائٹ سورس ادھر ہے تو شیڈز جو ہیں وہ اس سائڈ پہ بنیں گے. بٹ اف وی ہیو ملٹیپل لائٹ سورسز, لائک اف رائٹ ناؤ I am having 2 lights, one from right and one from the left. So I cannot show you the shade. That's because کہ یہ جو my back hand ہے that is being illuminated by the left light now. اگر ہم اس لائٹ کو بلاک بھی کر دیں تو. So that actually makes my face bright uniformly from all the sides because of that light. اگر ایک سائڈ سے لائٹ جل رہی ہو تو there will be more shading. Then we have lighting computations. Lighting computation کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لائٹ کی انٹینسٹی کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں, because if there are any reflections جو کہ لائٹ کے اندر آپ کے سین کے اوپر ڈل رہے ہیں, لائک these lights that we use with the cameras, if you have seen recordings, so you will see indoor recording میں جہاں پہ لائٹنگ دی جا رہی ہوتی ہے تو they have their windows جو کہ نارملی کلوز کر دیتے ہیں جب آپریشن نہیں کرتے, لیکن جب آن کرتے ہیں تو ونڈوز کو اوپن کرتے ہیں. جب ونڈوز کو اوپن کرتے ہیں تو you will see کہ ان کی جو انٹرنل سائڈز ہیں ونڈوز کی بھی اور جو لائٹنگ سورس ہے اس کی بھی, دے آر
پرفیکٹلی برائٹ، یعنی وہ ریفلیکٹنگ ہوتی ہیں. تو وہاں سے بھی لائٹ جو ہے ایک تو ڈائریکٹلی بھی آ رہی ہے اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے ان چیزوں سے بھی ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے. آل دو اٹ لکس لائک دا سیم. اینڈ یو مائٹ ہیو سین کہ جب ہم اسٹوڈیو میں کبھی پکچر کھنچوانے جاتے ہیں تو دیر آر فوٹوگرافرز ہو ڈونٹ یوز ڈائریکٹ فلیش لائٹ. وہ ایک شیٹ سے آپ ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ ایک شیٹ ہے وائٹ سے کلر کی پولرائڈ شیٹ ہوتی ہے جس کو کہ دے یوز فار ریفلیکشن. تو لائٹنگ کمپیوٹیشن جو ہے دیٹ ریکوائرز کہ اس میں ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے لائٹ کا وہ پلس جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے اینڈ اف دیر از اینی ریفریکشنز وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہوں کے اور پھر اس کے بعد وہ لائٹ کو بتائیں کہ اس جگہ پہ اس پکسل پہ برائٹنیس کتنی ہوگی. دین وی ہیو ٹیکسچر کمبائننگ. ٹیکسچر کمبائننگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز رف ہے، پلین ہے، اسموتھ ہے، کسی کی فنیشنگ جو ہے میٹ فنش ہے، کسی کی شائننگ ہے، واٹ ایور. تو ٹیکسچر از بیسیکلی کہ جو سرفیس ہے وہ ایکچوئل کس قسم کی ہے. اینڈ دین دیر آر بمپ میپنگس، یعنی سرفیس جو ہے اگر وہ رف ہے تو اس میں بمپس جو ہیں وہ کتنے ہیں. اینڈ یو کین کنسیڈر مینی فیکٹرز، جتنے بھی آپ چاہیں اس میں جتنے فیکٹرز ڈالیں گے obviously they will improve quality and they will increase the cost. And now it's up to you to decide کہ وہ کاسٹ جو ہے اور جو آپ نے ایفرٹ ڈالی ہے ان کے اندر کتنا آپ کو بیلنس رکھنا ہے. Then many of the most interesting forms of lighting involve spawning of additional rays and tracing them recursively. یعنی موسٹ انٹرسٹنگ فارمز آف لائٹنگ جو ہے یعنی اس میں ہم ایڈیشنل ریز آف لائٹ جو ہیں ان کو ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کو ٹریس کرتے ہیں ریکرسیولی، یعنی ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو لائٹنگ جو ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں بائی دس میتھڈ ایز ویل. دا ریزلٹ آف لائٹنگ اکویژن از اے کلر وچ از یوزڈ ٹو کلر دا پکسل. یعنی لائٹنگ رے سے کمپیوٹیشن کے بعد ہمیں جو ریزلٹ ملے گا دیٹ وڈ ریپرزینٹ اے کلر. اگر بلیک اینڈ وائٹ امیج ہے تو دیٹ ول گیو اس اے گرے لیول. بٹ اگر کلرڈ امیج ہے تو اس میں آبویسلی وی کین سے کہ RGB کی ویلیوز ہو سکتی ہیں، دیٹ کین بی YUV کی ویلیوز ہو سکتی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو if we talk about ray tracing algorithm, تو ری ٹریسنگ میں ہم بیسیکلی جو چیزیں ابھی تک ہم نے دیکھی اس کو ہم ایک الگورتھم کی فارم میں اگر دیکھیں تو فرسٹ تھنگ جو ہے دیٹ از اے رے جنریشن وچ کمپیوٹس دا اوریجن اینڈ ڈائریکشن آف ایچ پکسل ویوئنگ رے بیسڈ آن دا کیمرا جیومیٹری. یعنی کیمرا از امپارٹینٹ جو اس سین کی تصویر لے رہا ہے، یعنی آئدر اٹس این آبزرور جو کہ اس کو دیکھ رہا ہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ کیمرا ہے وہ اس کی تصویر لے رہا ہے. آبویسلی اف آئی ایم پکنگ اپ اے سین تو اف لائک آئی ایم لوکنگ ایٹ دیٹ سین لائک دس تو اس میں اس کی جو ہوگی کنسیڈریشن دیٹ ول بی ڈفرینٹ. لائک لیٹس سی کہ اف دس از مائی سین تو کیمرا ویوئنگ یوں بھی ہو سکتی ہے، یوں بھی ہو سکتی ہے، یوں بھی ہو سکتی ہے، اور ان ایوری آسپیکٹ جو لائٹنگ یا ان کی جو برائٹنیس ہوگی ڈفرینٹ پوائنٹس کی دیٹ وڈ بی ڈفرینٹ. سو وٹ ڈز دیٹ مین کہ کیمرا ویوئنگ جو ہے، کیمرا جیومیٹری جو ہے دیٹ از وٹ کہ کیمرا جو ہے اس کو ہم نے کیسے پوزیشن کیا ہے اس کے سامنے. ٹھیک ہے، اف اٹ از رائٹ یعنی دونوں کی سرفیسز جو ہیں وہ پیرلل ہیں تو اٹ ول جنریٹ اے ڈفرینٹ ویو. یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو اٹ ول جنریٹ اے ڈفرینٹ ویو، یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو اٹ ول جنریٹ اے ڈفرینٹ ویو. تو دیٹ از وٹ امپارٹینٹ ان رے جنریشن کہ رے جو ہے یہاں سے یعنی سورس سے اس آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کے ہمارے سین سے ریفلیکٹ ہو کے کیمرے تک کس پاتھ سے پہنچ رہی ہے. دیٹ از وٹ از امپارٹینٹ. دین وی ہیو ٹو سی رے انٹرسیکشن.
which finds the closest object intersecting the viewing ray. یعنی سب سے پہلے جو آبجیکٹ سے پہلے جو چیز اس کو رے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہوگی اس کو بھی ہم ضرور کنسیڈر کریں گے. فار ایگزامپل اسی میں وی ہیو دس پارٹ, لیٹ سے دس از مائی فنگر, تو ہمیں انٹرسیکشن یہاں پہ جو کہ اس کی لائٹنگ کو بلاک کر رہا ہے, یعنی ریفلیکٹڈ لائٹ کو بلاک کر رہا ہے. اور آئی کین ہیو obstacle اور obstruction ایٹ دس پوائنٹ, یعنی اس سائڈ سے جو لائٹ آ رہی ہے اس کو ہم بلاک کر رہے ہیں. تو کیمرا جو ہے دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو کمپیوٹ اور کنسیڈر دوز تھنگس. دین شیڈنگ آبویسلی کہ لائٹ سورس ہے ایک, اور جو چیز لائٹ کو فیس کر رہی ہے دیٹ از سم تھنگ وچ از برائٹ, اور جو اس کی بیک سائڈ پہ ہے جو اس سے اوجل ہے کیمرے سے دیٹ ول بی سم تھنگ جو کہ ڈارک ہوگی, تو اس کی طرف شیڈنگ جو ہے دیٹ شوڈ بی ڈفرینٹ. تو دس از واٹ بیسیکلی رے ٹریسنگ الگوریدم از. اگر ہم اس کو سوڈو کوڈ کی فارم میں دیکھیں تو اسٹرکچر آف رے ٹریسنگ الگوریدم از فار ایچ پکسل ڈو کمپیوٹ دا ویونگ رے, فرسٹ فائنڈ آبجیکٹ ہٹ بائی رے اینڈ اٹس سرفیس نارمل. سرفیس نارمل کا جو ہے ہم نے امپارٹینس وہ دیکھی کہ ریفلیکشن اور ریفریکشن کے اینگلز کیلکولیٹ کرنے میں یا اینگلز دیکھنے میں وی آر surface normals are important. Set pixel color to value computed from its hit point, light and n. یعنی اب ان جو ہٹ پوائنٹ کس جگہ پہ وہ ہٹ ہوا, لائٹ کتنی تھی, اور نارمل کی مدد سے, کیونکہ وہ دیٹ ول ٹیل این اینگل کہ ریفلیکٹ ہو کے اگر کوئی لائٹ وہاں پہنچ رہی ہے یا وہاں سے لائٹ کس اینگل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے, کتنی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو دیٹ از وٹ جو کہ ہمیں ضرورت ہے جس کو کیلکولیٹ کرنے کی, اس سے ہم پکسل کا کلر سیٹ کر دیں گے, اینڈ دیٹ وی ول کنٹینیو ٹل آل پکسلز آر کمپیوٹیڈ ان دس فارم. سو وٹ وی ڈیڈ بیسیکلی از کہ ہم نے اس کو موسٹلی وی ٹاکڈ اباؤٹ رے ٹریسنگ وچ واز نیو ٹوڈے. ہم نے کمپریشن کے بارے میں تھوڑی آج ذرا ڈیٹیلڈ بات کر لی, بٹ دیٹ از جسٹ فار یور نالج, اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ ہم ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے جن کو دیکھتے ہیں. سو دس از سم تھنگ جو کہ ہم انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ان پرسپیکٹو ویوز اینڈ ادر جو پروجیکشنز ہیں دیٹ وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ لیکچر. ان summary of today's lecture we can say کہ جو آج ہم نے چیزیں سیکھی that was about ray tracing. Ray tracing میں we have to compute the value of the pixel, every pixel اس کو ہم نے compute کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر intensity جو ہے وہ کتنی پڑ رہی ہے. So what happens is ہمیں سب سے پہلے we have to set a viewing angle کہ ہم اس چیز کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں, اینڈ دین جو لائٹ سورس ایک ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ لائٹ سورس از سم ویئر پلیسڈ ان دس ڈائریکشن, اور وہاں سے وی ول سی کہ جو رے ہے ہم وہ کہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. ریفلیکشن میں وی ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دا لا آف ریفلیکشن, اور اگر وہ سرفیس جو ہے وہ دیٹ از ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ہے تو ریفریکشن کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ریفریکشن ہو رہا ہے, لائٹ جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اینڈ فار ایچ پکسل وی ہیو ٹو سی کہ کہیں اور سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے تو اس پکسل تک نہیں پہنچ رہی, تاکہ ہمیں جو وہ وی کین جنریٹ دیٹ پکسل ویلیو اور پکسل کلر ان ایگزیکٹ فیشن. So that's all for today. We will continue our discussion on the same topics جس میں ہم projections کی بات کریں گے اور perspective views کی بات کریں گے, and we will see you in the next class. Till then, it's Allah Hafiz.